ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کی جانب ایک اور سنگ میل عبور، پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر، میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس اور اپنے ہدف کو بہتر اور درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR زمین سے زمین پر وار کرنے والے فتح میزائل کی کامیاب تربیتی لانچ، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف آرمی چیف سائنسدانوں اور انجینئرز کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ملک دفاع کے لیے بھرپور تیاری پر اطمینان کا اظہار۔ تربیتی لانچ کی کامیابی سے واضح ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ شہباز شریف صدر آصف علی زرداری کی فتح میزائل کے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح میزائل کے کامیاب ٹیسٹ پر قوم کو مبارکباد۔ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے سیکورٹی فورسز، سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر مملکت کا ملکی سلامتی اور دفاع یقینی بنانے کے قومی عزم کا اعادہ۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری ہر شے پر مقدم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کامیاب تجربے پر فوجیوں، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی مہارت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ISPR جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سفارتی کوششیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ بھارت کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب، زمینی حقائق میڈیا کے سامنے پیش۔ عالمی میڈیا نے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا۔ بھارت جو مقامات خیالی دہشت گرد کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادی کے علاقے ہیں۔ کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بین الاقوامی مقامی میڈیا کے ہمراہ کنٹرول لائن کا دورہ۔ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں۔ میڈیا نمائندوں کو ان مخصوص مقامات پر لے جایا گیا جنہیں بھارت کی جانب سے مبینہ دہشت گردی کے ٹھکانے قرار دیا گیا تھا۔ امن و خوشحالی ہم سب کا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے۔ بھارت خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی برادری خطے کی صورتحال پر فوری نوٹس دے۔ پاکستان کسی بھی صورتحال میں پہلا قدم نہیں اٹھائے گا۔ اگر جارحیت مسلط کی گئی تو پورے قومی عزم اور طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا مقصد بھارت میں جاری آزادی کی تحریکوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ موجودہ پاک بھارت کشیدہ صورتحال میں چین کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پاکستان میں چین کے سفیر چیونگ سے ڈونگ نے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں تعاون کی مکمل یقین دہانی کرا دی۔ دو طرفہ اہمیت کے امور بالخصوص پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا بھارتی حکومت کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ مشکل وقت میں چین کی جانب سے پاکستان کی مسلسل حمایت قابل تحسین۔ بھارت کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ لاحق ہے۔ صدر مملکت۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کی حمایت کرے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار دوستی کا اعادہ کرتے ہیں چینی سفیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایک بار پھر پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور معتبر عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بھارت کے اشتعال انگیز رویے اور کشیدگی پر پاکستان کے نقطہ نظر پر اعتماد میں لیا۔ پہلگام واقعے کو بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑنے کی ہر کوشش مسترد کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ امریکی چینل CNN کے بین الاقوامی سفارتی ایوارڈ یافتہ ایڈیٹر نک رابرٹسن کا لائن آف کنٹرول کا دورہ۔ صحافی نے بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلے میں شہید کیے جانے والے محمد فاروق اور محمد دین کے گاؤں سرجیوار کا دورہ کیا۔ شہداء کے پسماندگان سمیت عینی شاہدین کے انٹرویو بھی لیے۔
بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ، نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی فوج نے بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ سیکیورٹی ذرائع بگڑتی ہوئی علاقائی صورتحال، بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی، خصوصاً جموں و کشمیر کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کر دی۔ سرحدی کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ بین الاقوامی امن کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان کا موقف۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور قومی سلامتی کی صورتحال، وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کیمرہ سیشن۔ پاکستان پرامن ملک اور خطے میں امن کا خواہاں ہے، کسی بھی جارحیت کی صورت میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ عطا اللہ تارڑ نے سیاسی قائدین کو حکومتی سفارتی اقدامات اور ریاستی مواقف سے آگاہ کیا۔ قومی اسمبلی کا اہم اجلاس بھی آج شام 5 بجے طلب جنوبی ایشیا کی صورتحال اور ممکنہ بھارتی جارحیت پر غور ہوگا۔ بھارتی جارحیت اور ریاستی سرحد پار دہشت گردی پر کھل کر بات کی جائے گی۔ حکومت کی طرف سے قومی بیانیہ اور پالیسی بھی وضع کی جائے گی۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد کشمیریوں پر بھارتی مظالم میں اضافہ، جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پہلگام حملے کے بعد نہتے کشمیری مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو گرفتار اور گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ حملہ مودی کا سوچا سمجھا اقدام تھا: محبوبہ مفتی۔ بھارت نے باقاعدہ منصوبہ بندی سے پاکستان کو پہلگام حملے میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔ پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بھارتی میڈیا نے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا، دنیا نے بھارتی بیانیہ کو مسترد کر دیا: وزیر صحت مصطفیٰ کمال۔ پہلگام واقعہ بھارت کی سیکیورٹی کی بڑی ناکامی، واقعے کا بغیر ثبوت دنیا کے سامنے موقف ناکام ہو گیا ہے۔ پاکستان نے واقعے کی آزادانہ تحقیقات میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹنگ کے ذریعے جنگی جنون کو بڑھا رہا ہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا: اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں کشمیر میں بھارتی فوجی ریاستی دہشت گردی جاری، مقبوضہ کشمیر میں 22 سالہ نوجوان امتیاز بھارتی فوج کے ہاتھوں قتل۔ امتیاز کو بھارتی فورسز نے زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا۔ امتیاز مزدور تھا، چند ہی روز قبل گھر واپس آیا۔ کشمیریوں کا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھارتی فوج کے مظالم پر فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بھارتی ہندوؤں نے مودی کے فالس فلیگ کا پردہ چاک کر دیا۔ آپریشن کا مقصد عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا تھا۔ ہندوؤں کو مار کر مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس سازش سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بہار انتخابات سے قبل حملے کا مقصد کشمیر میں کشیدگی سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ میناکشی بالی نے پہلگام حملے کو مودی حکومت کا منصوبہ بند فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ پہلگام فالس فلیگ، بھارتی سکھ نے میجر گورو آریہ کی اصلیت کھول دی۔ گجرات اور دلی کی تاریخ پڑھ لیں، وہاں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اگر گجرات اور دلی میں لڑائی ہو تو گورو آریہ جیسے لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ بھارتی سکھ نے گورو آریہ کی اصلیت بیان کر دی ہے: دفاعی ماہرین۔ بھارتی عوام کی گودی میڈیا پر کڑی تنقید۔ بھارت میں گودی میڈیا نے عوامی شعور دبا کر تنقیدی سوچ کو جرم بنا دیا۔ رپورٹر مودی کی تقلید میں اندھے ہو چکے ہیں، بغیر تحقیق کے ہی ہر جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے متاثرین مودی کے ہر جھوٹ کو سچ مان کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ سچ دکھانے کا دعویٰ کرنے والا گودی میڈیا صرف حکومتی ترجمان بن کر رہ گیا ہے۔ عوام
پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے خلاف بھارتی عوام کی مودی سرکار پر تنقید جاری، حملہ آور کڑی سیکیورٹی کے باوجود کیسے پہنچے؟ حملہ آوروں کا فرار ہونا نظام کی سنگینی پر سوالیہ نشان ہے۔ بھارتی خاتون: واضح شواہد ہیں، پہلگام واقعہ بھارتی ایجنسیوں کی ناکامی ہے۔ پاکستان پر بے بنیاد الزامات کی بجائے بھارت کو اپنی عوام کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ دفاعی ماہرین: غزہ میں صہیونی بربریت جاری، تازہ حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ اسرائیل کا غزہ میں آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ، 60,000 ریزرو فوجی طلب۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں، قابض فوج نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔